ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے کون سے ہمارے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب آسان ہو جائیں گے اور ہماری مشکل آسان ہوگی اور ہمیں نجات مل جائے گی۔ اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قبر میں سوال کافر اور مسلم دونوں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بھی ایمان والوں کو ثابت قدم اللہ رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور جنازے میں شریک ہونے والے لوگ واپس ہونے لگتے ہیں تو مردہ ان کی جوتوں کی آواز تک سنتا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ پھر آگے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، لیکن منافق اور کافر سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، جو لوگ کہتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تو نے پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ تو نے قرآن پڑھا۔ پھر اس پر لوہے کے ہتھوڑے مارے جاتے ہیں اور وہ منکر کافر چیخیں مارتا ہے جنہیں اس کے پاس والے سوائے انسان اور جنات کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جسے احمد اور ابن ماجہ اور ابو سعید خدری نے اسے روایت کی کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، لوگو، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے۔ جب انسان کو دفن کر کے لوگ واپس ہوتے ہیں تو فرشتہ ہتھوڑے لیے ہوئے آتا ہے اور مردے کو بٹھا کر پوچھتا ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مومن کہتا ہے، یعنی فرشتہ کہتا ہے تو سچا ہے۔ مومن کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ تو سچ کہتا ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور پھر مومن کے لیے جہنم کا دروازہ بھی کھول کر فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اگر تو کافر ہوتا اور تو یہ کلمہ نہ پڑھتا اور رسول اللہ کے رسول ہونے کی گواہی نہ دیتا تو تیری منزل یہ تھی اور تو کافر